السلام علیکم دوستو۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام ایف گروپ کے مرکزی امیر اور اسی جماعت کے سابق سربراہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی کے بھی اتحادی ہیں، جبکہ اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی بطور رکن قومی اسمبلی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ اہل سنت کے مدرسہ دیوبند کے پیروکار ہونے کے باعث وہ دیوبندی حنفی کہلاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام ایف پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ دوستو، بلوچستان میں ہمیشہ ان کی جماعت کے بغیر کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اور ان کے بزرگوں کا تعلق ایک ایسی مذہبی جماعت سے تھا جو کہ قیام پاکستان کی مخالف تھی۔ مسلم لیگ کے مقابلے میں ان کے بزرگوں کی جماعت نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا۔ مولانا اسی پاکستان کی قومی اسمبلی میں کئی برس رکن رہے، جس کی ان کے بزرگوں نے مخالفت کی تھی۔ اسی پاکستان سے عنوان اقسام کی مراعات حاصل کی کشمیر کمیٹی کے صدر رہے۔ وفاقی وزیر کے برابر ان کا عہدہ تھا۔ اسی پاکستان کی حکومت سے سرکاری رہائش کا لی اور سالہ سال اس میں ایک آرام دہ زندگی گزاری۔ متحدہ مجلس عمل کا دور اقتدار تو سب کو یاد ہوگا، جب سے یہ اکابرین باقلم خود کے میں نفاذ اسلام کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ یہ انہی مبارک دنوں کی بات ہے۔ مولانا کے چھوٹے بھائی ضیاء الرحمان متحدہ مجلس عمل کے دور اقتدار کے دنوں میں پی ٹی سی ایل میں اسسٹنٹ انجینئر تھے۔ مارچ 2005 میں اچانک وزیر اعلیٰ کے حکم پر انہیں افغان ریفیوجیز کمیشن میں پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا دیا گیا۔ یہ سب اتنی اجلت میں کیا گیا کہ پہلے سے موجود پروجیکٹ ڈائریکٹر فیاض درانی کو ان کے منصب سے الگ کیے بغیر مولانا کے بھائی کو یہاں تعینات کر دیا گیا۔ دوستو، جس پر فیاض درانی پوچھتا ہی رہ گیا کہ جو سیٹ خالی ہی نہیں، اس پر کسی کو کیسے تعینات کر دیا گیا؟ لیکن تعینات ہونے والے مولانا کا بھائی تھا، اس لیے فیاض درانی دیواروں سے ٹکرے ہی مارتا رہ گیا۔ 2 سال مزید گزرے، مولانا کے بھائی کو شاید یہ محکمہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا، چنانچہ وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی نے ایک خصوصی سمری تیار کی۔ اکتوبر 2007 میں گورنر علی محمد جان نے اس سمری کو منظور کر لیا اور یہ ایک اسسٹنٹ انجینئر کو اسپیشل کیس کے طور پر صوبائی سروس کا حصہ بنا دیا گیا اور انہیں اسی افغان ریفیوجیز کمیشن میں ایڈیشنل کمشنر لگا دیا گیا۔ دوستو، 2013 میں مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو جے یو آئی اس حکومت کا حصہ بن گئی۔ درانی صاحب نے وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ 25 فروری 2014 کو ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور مولانا کے بھائی کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کر دی گئی۔ دوستو، حیران کن بات تو یہ تھی کہ انہیں ڈی سی او خوشاب بنا دیا گیا۔ ایک اسسٹنٹ انجینئر مقابلے کا امتحان دیے بغیر سول سروس کا حصہ بھی بن گیا اور ڈی سی او بھی لگ گیا۔ اپریل 2016 میں اسسٹنٹ انجینئر ڈی سی او صاحب کی خدمات سفیران کے حوالے کر دی گئیں اور سفیران نے انہیں کمشنر افغان ریفیوجیز کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ یہ گریڈ 20 کی پوسٹ تھی جو مولانا کے بھائی کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ محمد عباس خان چیختا رہ گیا کہ یہ اس کی حق تلفی ہے۔ اس نے سی ایس ایس کر رکھا ہے، 19ویں گریڈ کا افسر ہے، اٹلی سے ریفیوجی لا کورس کر رکھا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے فورسڈ مائگریشن کا سمر اسکول اٹینڈ کیا ہوا ہے۔ دوستو، اس منصب پر ایک ایسا شخص کیسے تعینات کیا جا سکتا ہے جس نے نہ تو سی ایس ایس کیا ہو اور نہ ہی وہ اس گریڈ کا استحقاق رکھتا ہو اور نہ ہی ریفیوجیز کے حوالے سے اس کے پاس کوئی مہارت ہو؟ لیکن مولانا کے بھائی جان اس منصب پر تعینات فرما دیے گئے۔ مولانا کے ایک اور بھائی مولانا عطاء الرحمان ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر اسلامی انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہے تو ان دنوں مولانا عطاء الرحمان وفاقی وزیر بنا دیے گئے۔ دوستو، 2008 سے 2010 تک وہ وزیر سیاحت رہے۔ 1988 میں پارٹی کے انتخاب ہوئے تو انہی کو ایکسین کمشنر بنا دیا گیا۔ جے یو آئی خیبر پختونخوا کے جوائنٹ سیکرٹری بھی انہی کو بنایا گیا۔ 2002 میں یہ پارٹی کے ڈپٹی الیکشن کمشنر بنے۔ اس کے بعد انہیں کے جماعت کا نائب امیر بھی بنا دیا گیا۔
2003 سے 2008 میں جب اسلامی انقلاب کے لیے الیکشن لڑ کر اسمبلی میں جانے کا وقت آیا تو علماء اسلام کی جمعیت میں کوئی اس قابل نظر نہ آیا، چنانچہ اس بھاری ذمہ داری کے لیے ان کے بھائی کو چن لیا گیا۔ دوستوں، مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان نے ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ضمن الیکشن کا مرحلہ آیا تو ایک بار پھر نظر انتخاب اپنے ہی بھائی پر پڑی اور انہیں لکی مروت NA 27 سے ٹکٹ جاری فرما دیا گیا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ صاحب ہار گئے۔ سینٹ کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو مولانا نے ان کو ایک بار پھر اقتدار کے ایوانوں تک لا پہنچایا اور سینیٹر بنوا دیا۔ دوستوں، مولانا کے ایک اور بھائی بھی ہیں، یہ ان کے بھائی مولانا لطف الرحمان ہے۔ KPK میں تحریک انصاف کی حکومت بنی تو قائد حزب اختلاف کے لیے بھی علماء اسلام کی جمعیت میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی جان کے علاوہ کوئی بندہ نہ ملا، چنانچہ مولانا لطف الرحمان اپوزیشن لیڈر قرار پائے۔ ایک اور مثال حاجی غلام علی صاحب کی ہے، جو مولانا کے صمدی ہیں اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اب اس پر بات ہو جائے کہ مولانا کو ڈیزل کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے۔ دوستوں، مولانا فضل الرحمان کو ماضی میں بھی ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے اسی نام سے پکارا گیا ہے اور مولانا کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اس نام کے پیچھے کہانی کیا ہے اور جس تناظر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیا اس میں کوئی صداقت اور حقیقت بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مولانا کے لیے یہ نام کس تناظر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے بتایا کہ 90 کی دہائی میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے۔ دوستوں، اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ حامد میر کے مطابق اسی دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو مولانا فضل الرحمان پر اپوزیشن جماعتوں نے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا نے طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کیے ہیں۔ بعد میں جب پرویز مشرف 2002 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہی الزام دہرایا۔ دوستوں، حامد میر نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نام پہلے کالم نگار عطاء الحق قاسمی نے اپنے ایک کالم میں استعمال کیا تھا اور اسی کالم میں اس الزام کا ذکر تھا، جو کہ مرحوم جنرل ریٹائر نصیر اللہ خان بابر نے بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں وزیر داخلہ تھے، اور انگریزی اخبار دا نیوز کو 2007 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لینے کی میڈیا کے سامنے خود تصدیق بھی کی ہے۔ نصیر اللہ بابر نے ایک سوال کے جواب میں دا نیوز کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اتنے مطالبات کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے بے نظیر سے کہا تھا کہ مولانا کو اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے دیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔